إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. پچھلے درس میں حدیث کی کچھ بنیادی باتیں ہم نے دیکھی تھیں کہ حدیث کی تحقیق کیوں ضروری ہے اور اس سلسلے میں ہم کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، حدیث کی سند اور اسی طرح سے بہت ساری اور باتیں ہم نے دیکھی تھیں. آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے راوی کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ وہ کون سی بنیادی دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک راوی مجروح ہو جاتا ہے یا اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی ہے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں، کمیاں، کمزوریاں، عیب، جن کی وجہ سے ایک راوی کی حدیثیں قبول نہیں کی جاتی ہیں. دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ جھوٹا ہونا اور ذہن کی کمی. اچھا، جہالت. یہ تو تین ہو گئے ابھی. یعنی دیکھیے، جھوٹا ہونا ایک چیز ہوئی، لیکن صرف جھوٹا ہونا ایک وجہ ہے یا اس کے علاوہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. آپ کو دو بنیادی کیٹیگریز، دو بنیادی خانے آپ کو بتانے آنا چاہیے، پھر بعد میں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو دو بنیادی باتیں کیا ہیں؟ اپنے الفاظ میں ہم کیا بول سکتے ہیں؟ ہاں، یادداشت اور تقویٰ، یا تقویٰ اور یادداشت. یا جیسے یہاں سے جواب آیا کہ عادل نہ ہو یا عدل نہ ہو اور ضابط نہ ہو، تو یہ دونوں ایک ہی بات ہوئی. ایک اصطلاحی اعتبار سے ہم نے لفظ استعمال کیا اور ایک عام فہم الفاظ میں ہم نے اس کو دیکھا. تو دو چیزیں کیا ہیں بتائیے؟ دو چیزیں کیا ہیں بنیادی آسان زبان میں کہ جس کی وجہ سے راوی غیر معتبر ہو جاتا ہے؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تقویٰ کی کمزوری اور دو یادداشت کی خرابی یا کمزوری، اس کو آپ کہیں. تو تقویٰ اور یادداشت وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو اچھے پیمانے پر قوت کے ساتھ ایک راوی میں ہونی چاہیے، تب جا کر اس کی حدیث قبول کی جائے گی. اس کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تقویٰ والے لفظ کے لیے کیا لفظ ہے؟ وہ راوی کیا ہونا چاہیے؟ عادل یا عدل ہونا چاہیے، یعنی معتبر ہو، کردار کے اعتبار سے کیریکٹر اس کا اچھا ہونا چاہیے، دھوکے باز، جھوٹا، ایسا ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو ہے اس کا تقویٰ یا عدل، دو ضبط. عدل اور ضبط یہ دو چیزیں ہیں جو راوی میں دیکھی جاتی ہیں. عدل بیلنس ہے، متقی ہے، دین پر قائم ہے، اور ضبط یادداشت اس کی کیا ہے؟ اچھی ہے.
تو دو چیزیں ہیں جو راوی میں دیکھنی پڑتی ہیں۔ آج کے درس میں ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دو بنیادی چیزیں کتنی قسموں پر یا کتنی طرح سے منقسم ہوتی ہیں۔ کل ملا کے 10 باتیں عام طور سے علماء نے راوی کے سلسلے میں کہی ہیں۔ ابن حجر نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر اس میں 10 باتیں ذکر کی ہیں راوی کے بارے میں کہ جن میں اگر یہ 10 یا ان میں سے کوئی ایک وجہ کسی راوی میں ہو تو راوی غیر معتبر ہو جاتا ہے، کیوں کسی راوی کی حدیث رد کی جاتی ہے۔ نخبۃ الفکر ابن حجر کی کتاب ہے اور اسی کی شرح انہوں نے کی ہے نزہۃ النظر میں، یعنی انہی نے ابن حجر ہی نے اس کی شرح کی ہے جس کا نام ہے نزہۃ النظر، اور اسی کی اور تہذیب ہے النکت۔ تو یہ 3 کتابیں ہیں اس سلسلے میں، اور اس کے علاوہ کتابیں ہیں مصطلح الحدیث میں تدریب الراوی، یہ ہے سیوطی کی جو شرح ہے تقریب النووی کی جو کہ ہے نووی کی، امام نووی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ہم یہ 2 کتابیں سمجھ لیجیے مشہور کتابیں ہیں، تدریب الراوی اور نخبۃ الفکر۔ 10 باتیں ہیں جن میں سے 5 باتیں راوی کی دینداری سے متعلق ہیں اور 5 باتیں راوی کی یادداشت سے متعلق ہیں۔ 5 باتیں دینداری کے بارے میں، معتبر نہیں معتبر، اور 5 باتیں یادداشت کے بارے میں۔ یہ تھوڑا سا ابھی یہ مشکل ہوتا جائے گا تو گھبرانا نہیں، اور بعض لوگ بولیں گے ابھی بس ہوگا نہیں سمجھ میں آ رہا، عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 6 اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں، میری آخری معلومات یہی ہے کہ پوچھا میں نے پڑھانے والے سے، شیخ مظہر سے، تو انہوں نے کہا کہ 6 بچے ہیں، ابھی بچے کے بڑے ہیں سب۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم بہت پیچھے پڑی تھی، عربی 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 عربی۔ اب جب عربی آئی تو کل ملا کے کتنے ہیں، ٹیچر کو شمار کر کے 7 ہو رہے ہیں، ٹیچر کو بھی گننا پڑ رہا ابھی نمبر بڑھانے میں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مطلب آپ تھوڑا نہیں آئے گا، تھوڑا دیر لگے گی، تھوڑا مشکل ہوگا، تھوڑا تھکن لگے گی، کبھی ایسا بھی لگے گا اپنے اندر ہے اب نہیں ہے ٹیچر میں ہے بے، اکثر لگتا ہے ایسا۔ اکثر کیسا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں پڑھاتے اس لیے ہم کو آتا نہیں۔ اچھا تو ہم صحیح پڑھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، اگر واقعی ہم لوگ کوشش کریں تو مشکل نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کے لیے سارے سبجیکٹ آسان ہیں، ایک چیز اس کے لیے مشکل ہے، وہ ہے محنت کرنا۔ جو محنت کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے، وہ سب کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے باہر لوگ یعنی پتھر پھوڑتے ہیں، کیسا پھوڑتے ہیں؟ پتھر پھوڑ کے راستہ نکالتے پہاڑوں میں سے۔ تو ہر چیز آدمی کر سکتا ہے، سائنسداں ہوا میں اڑتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، پلین وغیرہ اڑا کے۔ تو ہر چیز آدمی یعنی وہ کر سکتا ہے، محنت اگر کرے تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ تھوڑا مشکل آپ کو لگے گا، اور کچھ لوگ بولیں گے اب تک میرا لمٹ تھا، اب میری لمٹ ختم ہو گئی، اب آگے کا تم لوگ پڑھو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان ہو، لیکن پھر بھی اگر مشکل ہو تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسان فرمائے۔ تو 5 چیزیں اور 5 چیزیں کل ملا کر 10 چیزیں راوی کے بارے میں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه۔ کہتے ہیں جہاں تک کہ راوی پر طعن، میں نے بتایا تھا طعن کس کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو چبھونا یا کسی پر جرح کرنا،
تو راوی پر جو طعن ہوتی ہے، جسے ہمارے یہاں تانا دینا، تانا دینا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات اس کو چبانا ہوتا ہے، اس کو چبھونا، کچھ کوئی ایسی بات کہنا جو اس کو چبھے، ہاں چبھتی ہے نا میری بات، بولتے ہیں نا آدمی، تو طعن اس کو کہتے ہیں۔ تو راوی پر طعن اس کو کہا جاتا ہے، یا راوی پر اس کو جرح کہتے ہیں، تو اس کو طعن کہتے ہیں۔ یعنی طعن کس کو کہیں گے یا جرح کس کو کہیں گے؟ جرح کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ راوی پر جرح یا راوی پر طعن، پوائنٹ آؤٹ کرنا، یعنی یہ محمد ابن اسماعیل ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا تو انہیں طعن ہو گئی، کرٹیسزم، کرٹیک، یعنی زخم لگانا، بہت اس کو کچھ تو جا کے اس کو کام تمام، صحیح کیا؟ تنقید، یعنی کراس انٹروگیشن، لیکن اس کے لیے راوی سامنے ہونا چاہیے، یہ کسی اور کے سامنے ہوتا ہے۔ انٹروگیشن کب ہوگا؟ 2 way ہوگا، لیکن راوی کے بارے میں طعن جو ہے اس کے لیے راوی کا وہاں موجود ہونا یا دونوں میں ڈائیلاگ کا ہونا، دونوں میں آپس میں بات چیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کس کو کہیں گے جرح؟ راوی کے عیب کو اجاگر کرنا۔ جرح کے معنی کیا ہے؟ راوی کی، لیکن اگر بولیں گے یہ لنگڑا کے چلتا ہے تو بتایا عیب تو بہت لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کی روایت غیر مقبول، صحیح ہے؟ سمجھیے بات کو، ہاں، راوی کا ایسا عیب بیان کرنا جو روایت کے سلسلے میں ہو جس سے اس کی روایت یا وہ خود غیر معتبر ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیے عیوب میں 2 قسم کے ہیں، یہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے، کبھی جاگتا ہے کبھی سو جاتا ہے، چلے گا، میری آواز تو آ رہی ہے اپنوں کو، الحمدللہ۔ راوی کا ایسا عیب بیان کرنا جو کس فیلڈ میں ہو، جیسے کوئی آدمی کہے یہ حبشی ہے، گورا نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی۔ یا یہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے تو اس کی روایت مت لو، صحیح ہے؟ یا اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کے خاندان جو ہے اچھا نہیں ہے، معتبر نہیں، یہ غیر معتبر ہوگا اس کے لیے۔ راوی کی ایسی برائی، ایسا عیب بیان کرنا جس کا اثر کہاں پڑتا ہو؟ ہو سکتا ہے کوئی آدمی بیمار رہتا ہو لیکن روایت میں بہت اچھا ہو سکتا ہے کوئی آدمی یعنی حبشی ہو، غلام ہو، یہ تو غلام ہے لیکن روایت میں کیسا ہے؟ وہ روایت میں اچھا ہے۔ تو راوی کا ایسا عیب جو دوسری فیلڈ میں نہیں بلکہ کہاں ہو، جیسے کوئی کہے اس کو تو تجارت کرنے نہیں آتی کچھ بھی، یا یہ آدمی ایسا ہے، تو کوئی دنیاوی عیب نہیں بلکہ کون سا عیب؟ حدیث کی فیلڈ میں عیب، اس سے راوی کیا ہو جائے؟ غیر معتبر ہو، اس کا بیان کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح۔ کیا ضروری ہے اس کے سامنے ہو؟ ضروری نہیں ہے۔ کیا ضروری ہے اس کی زندگی میں ہو؟ زندگی میں ضروری نہیں ہے۔ اس کے مرنے کے بعد جائز ہے کہ اس کی برائی کرنا؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر ابھی سب کیا ہے راویوں کے بارے میں؟ سب ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے؟ سمجھیے، یہ بتائیے راوی کا وہ عیب بیان کرنا جس سے اس کی روایت غیر معتبر ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ہونا چاہیے بعد میں؟ کبھی بھی، دونوں جگہ، جب معلوم پڑ جائے تو، جب ضرورت ہوتا، جب اس کی ضرورت ہو۔ مثلا آج ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں جو سنن ابی داؤد میں ہے یا دارقطنی میں ہے یا کسی حاکم میں ہے مستدرک میں، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ راوی ایسا ہے، تو کیا وہ راوی اس وقت موجود ہے؟ کیا اس سے پوچھ رہے بتاؤں کہ آپ کی برائی؟ کچھ پوچھ رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، ہمارا لینا دینا کس سے ہے؟ روایت سے. تو اگر روایت کے سلسلے میں اس کا ریلیشن ہے تو اس کے بارے میں بولنا پڑے گا. روایت کی ضرورت قیامت تک ہے، تو قیامت تک اس پر بات کی جائے گی. پھر اگر وہ معتبر نہیں ہے جو اس کی سند میں ہے تو روایت بھی معتبر نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی کے بعد محدث اس کے بارے میں کہتا ہے. بعض لوگ آپ کو کہیں گے یہ ان کے زمانے میں تھے کیا؟ ابن حجر کیسا بول رہے وہ راوی ضعیف ہے؟ تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو کتنی ظلم کی بات ہے. تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی کے بعد اس کی روایت جب دیکھتا ہے کوئی محدث، بہرحال چلیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی کی روایت کسی تک پہنچتی ہے اور کئی روایات پہنچتی ہیں، یہ روایت اور ان سندوں میں وہ راوی آیا ہے. اب ایک محدث ان روایات کو جب دیکھتا ہے، ان روایات کو کمپیئر کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے دوسری روایتوں کے ساتھ جو ایک دم معتبر راویوں نے بیان کی ہے، اور اس کو دکھائی دیتا ہے کہ ہر جگہ یہ غلطی کر رہا ہے، ہر جگہ یہ غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں بولنے والے کون ہیں؟ ایکسپرٹ ہیں ایک دم. جیسے ایک آدمی آپ کو میڈیسن کے بارے میں کچھ بتائے، یہ کھائے تو ایسا ہوتا، وہ کھائے تو ایسا ہوتا ہے، آپ نے پورا لکھ کے لیے، بہت اچھا ملا، چلو مفت میں ڈاکٹر ملا آپ نے کو، لکھ کے لے لیے پورا آپ نے اس کو. وہ گیا انگلینڈ کو گیا، جہاں بھی گیا، کیا اس کی وفات ہو گئی بیچارے کی. اب آپ نے بتایا کسی ایسے آدمی کو جو واقعی اس فیلڈ کا ہے، جس نے کورس کیا ہے، پڑھا ہے، جو ڈاکٹر ہے، اس نے بولا کون بتایا آپ کو یہ سب ڈینجر ہے، مطلب یہ صحیح نہیں ہے، اس کی گولی اس کے لیے، اس کی گولی اس کے لیے بتا دیا اس نے، غلط بتایا اس نے. تو اب وہ آدمی ہے نہیں، لیکن اس کا جو ڈیٹا ہے، اس کا جو مواد ہے، اس مواد کو جب آپ نے ایکسپرٹ کے مواد کے ساتھ میں کمپیئر کیا تو معلوم کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا ہے؟ غلطیاں کیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ اس فیلڈ میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس نے سب الٹا بتا دیا ہے، بہت غلطیاں کی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی وہ آدمی سامنے نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مواد ہوتا ہے، اس مواد کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا، نہیں تھا، اس کی یادداشت صحیح نہیں تھی، کیونکہ اس نے بہت غلطیاں کیا ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ آپ دوسروں کی روایت دیکھو، امام بخاری، امام علی بن مدینی، یحییٰ بن معین وغیرہ وغیرہ، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جب یہ سند میں آتے ہیں تو ان کی سند سے آنے والی روایت معتبر ہے، لیکن جب یہ وہی روایت بیان کرتا ہے تو بہت غلطیاں کرتا ہے. تو بعض اوقات ایک راوی اس کی روایات کی وجہ سے بھی ضعیف ہو جاتا ہے، اس کی روایات اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے. ویسے ہی جیسے ایک آدمی جو کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ نہ ہو، وہ جب اس میں بولنے لگے اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا اس فیلڈ کا ایکسپرٹ بول رہا ہے، نہیں غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا بہت ہو جائے اگر، تو آپ کو اس کا ڈگری معلوم نہیں، آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا، لیکن آپ اس کے بارے میں بول سکتے ہو کہ یہ معتبر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ اس کو غلط بول رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم نے سمجھا اس سے کہ راوی کے بارے میں ایسی بات بیان کرنا جو حدیث کی فیلڈ میں اس کو غیر معتبر ثابت کرتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح. جرح کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے یہ راوی میرے کو پسند نہیں بابا، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ، جیسے محدث ہیں، محدثین میں سے وہ جو جرح و تعدیل کے ماہر ہیں. ہم نے دیکھا تھا علوم کون کون سے ہیں؟ الجرح و تعدیل. جرح کے معنی کیا ہے؟ راوی کا عیب بیان کرنا جو اس کو ضعیف ثابت کرے. ہم ابھی ضعیف بولیں گے اس کو، جو راوی کو کیا ثابت کرے؟ ضعیف. ضعیف کا مطلب بوڑھا، ہاں، بزرگ، اللہ والے. تو ضعیف کا مطلب غیر معتبر ہے. ڈکشنری میں کیا میننگ ملے گا آپ کو؟ کمزور. ضعیف یعنی کمزور. اور حدیث کی اصطلاح میں ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کمزور.
کمزور کو ہی بولیں گے نا، پھر کمزور ہے اس لیے اس کی بات لیں گے نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کمزوری ہوتا ہے اس کا مطلب. تو الجرح و تعدیل کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ اس راوی کے بارے میں بولتے ہیں. کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے. کہتے ہیں ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوی. پہلی بات کہتے ہیں راوی پر طعن جو ہوتی ہے اس کا ضعیف قرار دیا جانا جن وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان میں پہلی وجہ کیا ہے؟ لکذب الراوی، یعنی راوی کے جھوٹ کی وجہ سے، کہ راوی حدیث میں جھوٹ بولے اور ثابت ہو جائے اس نے حدیث میں کیا کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے، وہ راوی معتبر نہیں ہوتا ہے. 2 او تہمتہ بذالک، اس پر جھوٹ کی تہمت ہو. ہم اختصاراً دیکھیں گے، پھر تفصیل اس کی دیکھیں گے. اس پر جھوٹ کی تہمت ہو، یعنی محدثین میں سے کسی نے کہا یہ جھوٹا ہے، یعنی دنیا کے معاملات میں اس نے جھوٹ کہا ہو، دنیا کے معاملات میں اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہوا ہو، یا وہ ایسی حدیث بیان کرے جو اکیلا وہی بیان کرتا ہے اور دین کے بنیادی اصولوں سے وہ ٹکراتی ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، ایسی حدیث بیان کرے جس سے ثابت ہوتا ظلم ہے. یا کچھ اور باتیں ہیں، نماز کی بنیادی باتیں ہیں، اذان نہیں بھی دے تو چلتا ہے، کچھ بھی ایسا کرے آدمی، یعنی ایک دم بنیادی، بغیر تکبیر کی بھی نماز ہوتی ہے، اس کچھ بھی ایسا بول دے جو بالکل بنیادی چیز ہے، اکیلا بیان کرتا ہو اور دین کے اصولوں میں سے وہ چیز ہے، تو ایسا راوی کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے آس پاس دوسرا اوپر نیچے کوئی بیان نہیں کر رہا اور یہ اکیلا بیان کر رہا ہے. تو ایسے راوی پر جھوٹ کی تہمت ہوتی ہے، یا دنیا معاملات میں وہ جھوٹ بولے ہیں. او تہمتہ بذالک او فحش غلطی، یا بہت فاش غلطیاں کرتا ہو، یعنی ایک دم بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہو جس کو ہم چھوٹی غلطی نہیں بول سکتے ہیں. مثال میں ہوتا ہے نا، سوچ سمجھ کے بول، کیا بول رہا تو یہ کیسا ہے؟ یعنی کوئی لائٹ بات نہیں کہ تھوڑی سی غلطی بولنے میں ہو گئی، نہیں، بلکہ ایک دم سیریس مسٹیکس کرتا ہو. فحش غلطی، یعنی فاحش غلطیاں کرتا ہو، یعنی بہت سیریس غلطیاں کرتا ہو حدیث بیان کرنے میں. او غفلت ہی، یا راوی غفلت کے لیے مشہور ہو، غفلت کے لیے مشہور. غفلت کس کو کہتے ہیں؟ کیئرلیسنس، یعنی لاپرواہ. یعنی کیسا؟ یعنی کیا؟ اس کو ڈیفائن کیجیے آپ ایک لفظ میں نہیں. غیر ذمہ دار، غیر محتاط. غفلت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی غفلت کیا آپ بولیں گے غفلت میں؟ کیسا بولیں گے آپ اس کو؟ کیسے سمجھیں گے غفلت کس کو کہتے ہیں؟ سستی کرتا، یعنی کوئی آدمی آنے میں دیر کر رہا ہے تو وہ غفلت میں ہے. آ رہا نا وہ بیچارہ، اس کو معلوم ہے آنا ہے درس. ہاں، مس انڈرسٹینڈنگ. جیسے آپ کی بات کوئی آدمی یعنی آپ سے ناراض ہوگا کسی وجہ سے، آپ نے بہت غفلت میں ہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اس کو مجھ سے، بغیر علم. غفلت ہے، بھول جانا غفلت ہے. ٹریٹنگ دا میٹر ود لیس امپورٹنس، اس کی ایک شاخ ہے یہ. لیکن غفلت کیا ہے؟ ہاں ہاں، احادیث لینا کس سے ہے اس بارے میں بلینک، غافل ہو. یعنی غافل ہو، یعنی غفلت کیا ہے پھر؟ ڈیفینیشن میں وہ ورڈ آ گیا، تو یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی. ہاں، اکثر غفلت میں رہنا ہے، یعنی غفلت ہے. ایک مرتبہ اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا تھا انگلش پڑھاتے وقت میں کہ آنا کس کو کہتے ہیں اور جانا کس کو کہتے ہیں، ذرا ڈیفائن کر کے بتاؤ. تو بولے آنا اور جانا، اس کو ڈیفائن کیسا کریں گے؟ آپ کریں، آپ سوچیں گھر پہ جا کے، آنا اور جانا کو ڈیفائن کیسا کرتے ہیں. بہرحال ہاں، غفلت. ہم بہت سارے الفاظ، یہ کیوں میں لے رہا ہوں ایسا، بہت سارے الفاظ ہم اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس کو بتا نہیں سکتے واقعی وہ کیا ہے. ارے غفلت غفلت ہے. غفلت کیا ہے؟ غفلت کا مطلب ہوتا ہے
کسی چیز کے سنتے وقت میں، بولتے وقت میں یا کرتے وقت میں اس طرف توجہ نہیں دینا، بلکہ کہیں اور اس کی توجہ ہو۔ کون بتائے گا؟ غفلت دیکھیے، ایک آدمی غافل ہے تو کیا کر رہا ہے اس کو ہی معلوم نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا سن رہا ہے، ابھی جیسے مثلاً کوئی راوی ہے، کوئی آدمی ہے، سن رہا ہے، سنتے سنتے بولا مسجد میں کتنی ساری ٹیوب چالو ہے، لوگ کم ہیں اور ٹیوب زیادہ ہے، تو اب اس کا دھیان در سے ہٹ کے پنکھے کی طرف کہیں اور، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ غفلہ، اس کا دھیان اس طرف سے ہٹ کے کہیں اور چلا گیا، تو وہ جس چیز پر اس نے دھیان دینا چاہیے تھا اس طرف سے کیا ہو گیا؟ وہ غافل ہو گیا۔ غافل ہونا اس کو کہتے ہیں غفلہ۔ تو جیسے ہی اذا سہا وغفل وسوس، ابلیس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ جب اس سے سہو ہو جائے، سہو میں اور غفلت میں فرق ہوتا ہے۔ سہو کا مطلب بھول ہوتا ہے، اور غفلت کا مطلب ہوتا ہے کہیں اور دھیان دینا، جہاں دینا چاہیے اس کی بجائے دوسری طرف، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ جہاں دینا چاہیے وہاں نہیں دیتے ہوئے کہیں اور دھیان آدمی کا چلا جائے، یہ کیا ہو گیا؟ غافل ہو گیا۔ ہاں ایسا ہو جاتا، ہڑبڑاتا آدمی، اچھا واپس سے آ جاتا، یعنی کہیں اور گیا تھا یہ، تو اس سے کیا تھا؟ غافل تھا۔ بہرحال تو او غفلتہ او وہمہ، وہم کس کو کہتے ہیں؟ وہم شک ہونا، صحیح؟ شک اور وہم میں فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ بولے آج تو بہت مشکل لگ رہا ہوگا، برابر بولے شروع میں، لیکن یہ چیزیں ہم کو اگر معلوم ہوں گی تو واقعی ہم حقائق میں فرق کر پائیں گے۔ ہاں، شک، شبہات، وہم، گمان، اس میں پہلے دو تو رشتہ دار ہیں، باقی دو الگ ہیں، کیونکہ شک کی جمع شبہات ہے، لیکن وہم اور گمان الگ ہے۔ اوپینین، چلو ایک اور اضافہ ہو گیا، اوپینین کا مطلب ہوتا ہے رائے، گیسنگ، یعنی وہم کو گیسنگ کہتے ہیں۔ گیس گمان کے ضمن میں آئے گا، ون، یا قتل الخراصون جسے اللہ نے خرس میں آتا ہے وہ، ہاں، ڈاؤٹ، ڈاؤٹ ہی کی یعنی اس میدان میں ہے وہ وہم۔ دو چیزوں کے درمیان میں ڈاؤٹ ہو، یعنی کیسے؟ بھول جانا، دائیں ہاتھ سے کیا ہے، بائیں ہاتھ سے کیا ہے، یعنی ایک آدمی، وہم اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں بیٹا اتنے بیٹے تھے، کہ نہیں 3 تھے، نہیں کہ پھر 2 تھے، تو اس طرح سے دو چیزوں میں آدمی کیا ہو جائے؟ کنفیوز ہو جائے، یہ ترجیح نہ دے پائے، یا مرجوح کو ترجیح دے دے، ایسی چیز کو پریفر کرے جس کو نہیں کرنا چاہیے تھا غلطی سے، تو غلطی ہی کی شاخ ہے وہ، لیکن اس میں آدمی کو بھولنے کی وجہ سے، لیکن بھولنا کیسا کیا ہے بالکل نہیں معلوم، ایک تو ایسا ہوتا ہے معلوم ہی نہیں کچھ، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں یا 2 سے زیادہ ہوتی ہیں مثلا، اب ان میں سے کسی ایک کو وہ بتا نہ سکے پکے طور پر کہ ایسا، جیسے کسی سے پوچھے کہ کتنے لوگ آئے تھے وہاں سے، تو آپ بولے 2 5 7 مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو کنفیوز ہو گیا، وہ ایک کو ترجیح نہیں دے پا رہا ہو۔ کوئی آدمی پوچھے 10 لوگ تھے یا 12 تھے، ذرا سوچ کے بتاؤ، بولے 10 نہیں 12 نہیں 10 تھے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کو وہم ہو رہا ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے اس طرح سے تذبذب میں ہے، یہ تذبذب میں ہے، تو اس طرح کی حالت کو اور بھی اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی کہ وہم کیسا کیسا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی حالت جس میں ایک آدمی واقعی صحیح بات کو ترجیح نہ دے پائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
وہم کہتے ہیں. کبھی آدمی کو واقعی احساس ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. کبھی وہ ایسی چیز کو بولتا ہے ایسا ہے، لیکن وہ کیا ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے، اس کو وہم ہو گیا ہے، اس کو وہم ہو گیا ہے. او مخالفت ہی یا مخالفت کے معنی ایسے راویوں کی بات روایت جنہوں نے جو معتبر ہیں ان کے مقابلے میں ایسی روایت بیان کرے جو ان سے ہٹ کے ہو. جیسے مثال کے طور پر امام صاحب نے خطبہ دیا اور امام صاحب نے محرم کا بالکل تذکرہ نہیں کیا اپنے خطبے میں. ایسے 20 معتبر راوی بول رہے ہیں کہ امام صاحب نے ایسا 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 بولے، رمضان کے بارے میں بیان ہوا، اور یہ راوی سب سے ہٹ کے بولے محرم کے بارے میں بیان ہوا. تو اب کیا ہوا؟ یہ اس نے کس کی مخالفت کی؟ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری مخالفت کرتا ہوں، ایسا نہیں. مطلب ان سے ہٹ کے بیان کرنا، ان سے ہٹ کے بیان کرنا یا ایسا زیادہ بیان کرنا جو کہ اس کانٹیکسٹ میں قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ راویوں کی مخالفت. خالف طریق. حدیث میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان اذا کان یوم عید خالف الطریق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو راستے کی مخالفت کرتے. کیسا؟ ہاں، ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے، یعنی راستہ بدل دے. اس کو عربی میں مخالفت ایسا بھی ہوتا ہے، خالف الطریق. تو ایسی روایت بیان کرے جو ثقات معتبر راویوں سے کیا ہو؟ ہٹ کے ہو. یا تو لفظ مخالف ہو، کیا نہیں کیا، ایسا ہو جائے ایک دم اپوزٹ. یا ایسا ہو کہ 2 دینار صدقہ کیے اور یہ کہے 20 دینار صدقہ کیے. تو اب 10 راوی بول رہے ہیں 2 اور یہ کیا کہہ رہا ہے 20. تو اس کی روایت کیا ہوگی؟ یہاں پر مرجوح ہو گئی، یہ نہیں لی جائے گی. یہ ان سے ہٹ کے بتا رہا ہے، نہیں لیا جاتا ہے ایسا. اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے، اب یہ بہت زیادہ ہے، اس میں موٹا موٹا ہم سمجھیں اس کو پہلے. او جہالت ہی، راوی کی جہالت. کیا مطلب؟ لا علمی. یعنی اس کو آپ کیسے سمجھاؤ گے؟ راوی کی جہالت کی وجہ سے وہ معتبر نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو دین کا علم نہ ہو. روایت بیان کر رہے کیا ہے؟ سب سوچ رہے اس سے پہلے کیا کیا سنیں اس بارے میں ہم نے دیکھیں گے. راوی کی جہالت یہاں ایک خاص موضوع سے متعلق ہے. کوئی بھی آدمی دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سن کے ایک مطلب اس کا سمجھتے ہیں لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، لیکن حقیقت میں وہ الگ ہوتا ہے. اس فیلڈ میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. راوی کی جہالت کا مطلب یہ کہ ہم اس سے جاہل ہوں، یعنی وہ کون ہے معلوم نہیں. راوی کیسا ہونا چاہیے؟ عدل اور ضابط ہونا چاہیے، یعنی دینداری کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، یادداشت کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے. لیکن ہم کو معلوم نہیں کیسا ہے، تو کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ معتبر ہے کہ معتبر نہیں ہے؟ معلوم نہیں، تو ہم کیا ہوگے اس کے بارے میں جائیں. تو ہم محدثین اس کے بارے میں، راوی کے بارے میں ڈیٹا نہیں ہو، وہ ڈیٹا، وہ معلومات جس سے وہ معتبر ثابت ہو. سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کے بارے میں ایسی معلومات نہ ہو جس سے اس کا حدیث کے میدان میں معتبر ہونا ثابت ہوتا ہو. تو ایسے راوی کو کیا کہیں گے؟ مجہول، جس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں. تو او جہالت ہی او بدعت ہی، یا اس کی بدعت. کوئی راوی بدعتی ہے، بدعت میں مبتلا ہے، تو اس کی روایت معتبر ہے نہیں. دیکھیے بدعت کی برائی ہے کہ حدیث میں وہ راوی معتبر نہیں ہوتا ہے جو بدعتیں گھڑتا ہے، بدعتیں پھیلاتا ہے. او سوء حفظہ،
یا اس کے برے حافظے کی وجہ سے، اس کے بیڈ میموری، غلط یادداشت، بری یادداشت. تو ایسی چیزیں، یہ 10 چیزیں ہیں جو راوی کو کیا کرتی ہیں؟ ضعیف بنا دیتی ہیں، ضعیف ثابت کرتی ہیں، یا اس کو مجروح کرتی ہیں، یا اس سے اس میں طعن واقع ہو جاتی ہے، جرح واقع ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ فسق ہی یعنی اس کے گناہ کی وجہ سے، راوی کا گناہ کے لیے معروف ہونا، کبیرہ گناہ کا اہتمام کرنا یا شریعت کا التزام نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ فسق کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنا. ففسق عن امر ربہ، ابلیس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ففسق عن امر ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. تو ایگزٹ کے یا حد پار کرنے کے میننگ فسق میں آتے ہیں. تو کوئی راوی شریعت کی حدیں پار کرتا ہو تو ایسا راوی معتبر نہیں ہوتا ہے. تو اب ابن حجر نے 10 باتیں بیان کی ہیں، ہم اس کو تھوڑا کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 5 باتیں اس میں یادداشت کے بارے میں ہیں، 5 باتیں اس میں دینداری یا تقوی کے بارے میں ہیں. تو دیکھتے ہیں راوی کی عدالت سے متعلق. عدالت اس کا معتبر ہونا، آپ سوچیں گے عدالت یعنی وہ عدالت نہیں، کوٹ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں عدالہ کے معنی ہوتے ہیں اس کا معتبر ہونا، عدل ہونا. تو راوی کے معتبر ہونے کے بارے میں عدالت میں ہی جرح، عدالت میں جرح، تقوی میں جرح کیا چیزیں پیدا کرتی ہیں، یعنی اس کی آتھینٹسٹی، اس کا اعتبار اس کو ختم کر دیتی ہے. نمبر 1 پہلی چیز کیا ہے، آپ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. نمبر 1 موٹا نمبر 1 سب سے ڈینجر چیز کیا ہے؟ نمبر 1 اتنا آہستہ بول رہے ہیں، سننا ہی نہیں آنا چاہیے، بولیے. کیریکٹر. پہلا تو کیریکٹر میں پہلا کیا؟ جھوٹ. کہاں؟ حدیث میں. سب سے خطرناک چیز راوی کو غیر معتبر ثابت کرنے والی کیا ہے؟ حدیث میں جھوٹ. کسی راوی سے محدثین نے کتنا احتیاط کیا، کسی راوی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی بات بیان ہونا ثابت ہو گیا، زندگی بھر اس کی کوئی روایت نہیں لی جائے گی، چاہے توبہ کر لے، چاہے توبہ کرے، اور پچھلی ساری روایتیں چھوڑ دی جائیں گی، ایک بھی روایت اس سے نہیں. اس سے ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا، اس سے کبھی روایت نہیں آگے اور پیچھے اگر لی ہے تو، بلکہ بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے ایسے راوی کو قتل کیا جائے گا، اتنا بڑا گناہ اس نے کیا ہے. ابن کثیر نے الباعث الحثیث میں اس کو ذکر کیا ہے کہ کیا کیا اس بارے میں علماء نے کہا ہے. بہرحال تو سب سے پہلی چیز جو راوی کو ضعیف ثابت کرتی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث میں جھوٹ. اس سے وہ راوی ایک دم ہی غیر معتبر ثابت ہو جاتا ہے. نمبر 2 جھوٹ کی تہمت. دوسری چیز جو راوی کو ضعیف قرار دیتی ہے وہ یہ کہ وہ دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولنا اس سے ثابت ہوا. یعنی کوئی راوی اگر دنیا کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو، چاہے تجارت میں، گھر میں، رشتہ داری میں، کہیں بھی، دنیا میں، دین میں نہیں، اور ثابت ہو جائے اس نے دنیا میں جھوٹ بولا ہے، وہ راوی کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف ہو جاتا ہے. اس سے روایت لی جائے گی نہیں، اس لیے کہ جھوٹ بولا ہے اس نے. جھوٹ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. آج ہمارے ہاں مارکیٹنگ کا کیا ہے؟ یہ مرکزی محور ہے، سینٹرل ایکسس. جھوٹ نہیں تو مارکیٹنگ کیسا؟ تو حدیث میں ایک آدمی کے لیے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچا ہو. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے دنیا میں، دنیا معاملات میں، تو اس کی ایک بھی روایت معتبر نہیں، وہ ضعیف ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس پر تہمت ہے جھوٹ کی. تہمت کا مطلب ہوتا ہے اس پر الزام ہونا کہ محدثین میں سے کسی نے کہا جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، یکذب، ایسا اس کے بارے میں ہو، یا اس طرح کے کوئی الفاظ ہو.
یا وہ ایسا راوی ہو کہ جس نے ایسی حدیث بیان کی ہو جو کسی نے بیان نہیں کی اور جو دین کے بالکل بنیادی اصولوں سے ٹکراتی ہو، تو ایسا راوی بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسا راوی بھی اس پر جھوٹ کی اسی نے گھڑایا بولتے ہیں محدثین نے، اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا، اس کے علاوہ کوئی بیان نہیں کرتا، یہ بیان کر رہا ہے اور ایک دم دین کے بیسک سے ٹکرا رہی ہے اور یہ ویسا مضبوط بھی نہیں ہے، اس کی روایت لی جائے گی نہیں، تو اس پر تہمت ہے۔ تو دوسری چیز جو راوی کو ضعیف قرار دیتی ہے وہ جھوٹ کی تہمت ہے۔ نمبر 3، فسق، کبیرہ گناہ کا ارتکاب یا معمولی غلطیاں دینداری کے سلسلے میں مسلسل کرتے رہنا، تقوی کا التزام نہیں کرنا، دین میں سستی کرنا، فرائض وغیرہ میں کوتاہی کرنا اور ایسے کام کرنا جو مروءہ کے خلاف ہو۔ مروءہ دینداری کا اہتمام کرنا، اسلامی آداب کا اہتمام کرنا، مروت جس کو کہتے ہیں، رجولہ جس کو کہتے ہیں، کہ جو واقعی دیندار انسان کے اندر ہونی چاہیے اس میں نہیں ہے۔ اگر ایسا آدمی ہوتا ہے اس کی حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ وہ راوی غیر معتبر ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جو حدیثیں صحیح ہوتی ہیں وہ کتنا چھان کے ملتی ہیں۔ اس کا راوی حدیث میں جھوٹ نہیں بولا ہوا ہونا چاہیے، اس کا راوی بالکل زندگی میں جھوٹ نہیں بولنے والا ہونا چاہیے، اس کا راوی دینداری کا اہتمام کرنے والا ہونا چاہیے، چھوٹی بڑی دین کی پابندی کرنے والا ہونا چاہیے، اسلامی آداب اور اسلامی اصولوں کا اہتمام کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور تو یہ 3 چیزیں ہیں، حدیث میں جھوٹ، دنیا میں جھوٹ اور گناہوں کا ارتکاب۔ نمبر 4، جہالت۔ جہالت یعنی ایسا راوی کہ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی بولے گا ہو سکتا ہے معتبر ہو سکتا ہے نا، اس کا جواب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ایسے راوی سے حدیث لینا چاہیے جو کیا ہو؟ معتبر ہو۔ جیسے کوئی آدمی ہے کہ جس کا معتبر ہونا نہیں ہونا آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے خلاف کورٹ میں آپ اس کو اپنا گواہ بناؤ گے؟ یا کوئی آدمی ہے آپ ٹرین سے اترے اور آپ پہچانتے نہیں اس کو، بولے آپ پہنچو میں آپ کا بریف کیس پہنچا دیتا ہوں، کہاں جانا ہے آپ کو؟ فلاں ہوٹل جانا ہے، فلاں مسجد جانا ہے، فلاں بستی میں جانا ہے، آپ چلو آگے میں لے کے آ رہا ہوں اور میں مسلمان ہوں، میرا نام ایسا ایسا ہے، کلمہ پڑھ کے سناؤ، سنا بھی دیا، بلکہ اذان بھی آتی ہے مجھ کو، اذان بھی سنا ہے۔ آپ اس کی روایت لو گے؟ آپ اس کو اپنا بیگ دو گے؟ نہیں دو گے آپ۔ کیوں؟ کون ہے معلوم نہیں، کون ہے معلوم نہیں۔ آپ اپنا بیگ اس کو نہیں دے رہے، اپنا پورا دین دے سکتے اس کو؟ نبی کی بات اس سے لے سکتے آپ؟ نہیں۔ اس پہ کیسے آپ اعتماد کرو گے کہ یہ امانت دار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچانے میں؟ تو مجہول راوی اس کو کہتے ہیں، مجہول، ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول۔ مجہول مطلب اننون جس کو آپ کہیں گے، اننون جس کو نہیں جانتے ہیں۔ جس کو نہیں جانتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا نام نہیں جانتے، جس کو نہیں جانتے کا مطلب کیا؟ حدیث کے فیلڈ میں معلوم نہیں کیسا ہے، ہو سکتا ہے اس کا نام حدیث کی سند میں آئے، احمد ابن محمد، اور کتنے اچھے نام ہے، اس کا نام احمد، ابا کا نام محمد، دادا کا نام ابراہیم، تو یہ تو پورے نبی کا نام ہے، نام ہے اس کا۔ کوئی آدمی بعضوں کا شبہ ہوتا ہے اس کا تو نام ہے، پھر کیسا نہیں معلوم کون ہے؟ نام ہے اس کا لیکن معلوم نہیں کون ہے۔ معلوم نہیں کا مطلب کیا؟ معتبر ہے یا نہیں، کون سی فیلڈ میں؟ نہیں معلوم۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جس سے راوی کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف ہو جاتا ہے۔ اس میں اقسام علماء نے ذکر کیے، مجہول العین اور مجہول الحال، مجہول العین اور مجہول الحال۔ کہ مجہول العین کس کو کہتے ہیں؟ وہ راوی
جس سے کسی ایک ہی راوی نے روایت کی، یعنی وہ راوی ہے مثلا محمد ابن زید مثلا، اور اس سے ایک ہی راوی نے روایت کی ہے، تو وہ راوی کیا ہو گیا؟ مجہول. اس سے ایک نے ہی روایت کی، اس کا نام ہے، جیسے مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ناف کے نیچے باندھنے کی، کون سی کتاب میں ہے؟ سنن نبی داؤد ہے نا. سنت کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. اس کا ایک راوی ہے زیاد ابن زید السوائی، یہ راوی کیا ہے؟ مجہول ہے، یہ راوی مجہول ہے. تو ایسے کئی راوی ہوتے ہیں جن سے ایک ہی راوی نے روایت کی ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں لم یروی عنہ فلان الا فلان ابن فلان، اس سے فلاں ہی راوی نے روایت لی، اس کے سوا کسی اور نے نہیں. تو ایسا راوی جس سے کسی ایک ہی راوی نے روایت لی ہے، یعنی وہ راوی ہے، یہ راوی ہے، اس سے ایک ہی نے روایت لی ہے اور کسی نے نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک راوی سے کئی راوی روایت لیتے ہیں، لیکن اس سے کس نے لی ہے؟ صرف ایک نے روایت لی ہے، اور اس کے بارے میں کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ معتبر ہے. تو دو باتیں ہوئی، کیا کیا؟ ایک ہی نے روایت لی، اور دو، اس کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ معتبر ہے یا نہیں. کون؟ اس کے بارے میں اس نے لیا، لیکن اس کے بارے میں بتایا نہیں کہ کون معتبر ہے کہ نہیں ہے. ایسے راوی کو کیا کہیں گے؟ مجہول العین. اگر اس کا نام آیا تو کیا مجہول العین رہے گا؟ کچھ لوگ نہیں بول، نام آؤ یا نہیں ہے، آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے کرائٹیریا کیا ہے اس کی، اصل اس کو مجہول کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک راوی نے روایت لی، اور دوسری بات اس کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں کہ معتبر ہے. تو چاہے نام ہو یا نام نہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے. کبھی نام ہوتا ہے راوی کا، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے میں نے ایک شیخ سے روایت لی، تو اب یہ کون شیخ ہے؟ یہ تو نام بھی نہیں آیا ابھی تو. اور کوئی کہے میں نے محمد ابن اسلم فلاں ابن فلاں سے روایت لی، کسی محدث نے بولا نہیں معتبر ہے یا نہیں ہے، کچھ آیا نہیں اس کے بارے میں. تو نام آنے کے باوجود کیا ہے؟ اور اگر کوئی کہے محمد ابن احمد مکی سے میں نے روایت لی، تو اب معتبر ہوگا کہ مکے کا نہ ہو؟ مکے کا راوی چلے گا کہ نہیں؟ آپ چلے گا آپ. تو ایسا راوی معتبر ہوگا مکے کا ہو، نہیں تو مدینے کا ہو. اب ابو جہل کہاں تھا؟ اور عبداللہ ابن ابی کا تھا مدینے میں. تو مکی مدنی کچھ اس میں نہیں ہے، اس پر محدثین کی طرف سے معتبر ہونے کا فتویٰ ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک بھی محدث بول دے معتبر ہے، جو جرح و تعدیل کا ماہر ہو، کافی ہے. نہیں بولا کسی نے تو کیا ہو گیا وہ؟ اور کیسا مجہول؟ مجہول العین. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی راوی ایسا ہوتا ہے جس سے ایک سے زیادہ راویوں نے روایت لی، ایک سے زیادہ لوگوں نے اس سے روایت لی، لیکن اس کے بارے میں کسی نے کہا نہیں کہ معتبر ہے یا نہیں. تو ابھی مجہول رہا نہیں رہا؟ جیسے پوچھو ویسے جواب، رہا کہ نہیں رہا؟ کسی محدث نے اس کے اعتبار کے بارے میں کچھ کہا نہیں، تو کیا ہو گیا وہ؟ مجہول. لیکن اس کو تھوڑا سا ہلکا پن اس میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کئی راویوں نے روایت لی ہے. اس کو کہتے ہیں مجہول الحال، اس کا حال چھپا ہوا ہے. اس کو مستور بھی کہا جاتا ہے. محدثین اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستور. مستور کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ڈھانکا ہوا. یعنی اس کا حال کیا ہے؟ ڈھپا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے. مستور سترہ سے، آدمی ستر بولتا ہے نا، ستر، تو اس پر سے ہے. پڑھنے میں ان دونوں میں فرق ہے. دونوں بھی مستور ہیں نا. تجوید والے جو تجوید کو نہیں جا رہے،
دونوں سیم ہیں الگ ہیں؟ فوٹو تو الگ ہے دونوں کا. ہاں الگ ہے دونوں. کیا الگ ہیں؟ کیا مطلب ہے دونوں کا؟ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ توئے سے ہے، یہ تے سے. یعنی جی نو سطر یعنی مستور سطرہ سے ہے. ویسا بھی آتا ہے، اردو میں آتا ہے ویسا. سطرہ لکھنے کو کہتے ہیں. وہ کتاب مستور قرآن میں اللہ نے کہا. وہاں لائن کا میننگ نہیں ہے، وہاں لکھنے کی میننگ ہے، لکھی ہوئی کتاب. تو یہ سطرہ لکھنا، اسی لیے سطر اس کو کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے وہ لائن. اور یہ مستور کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. لیکن جو تجوید نہیں جانتا ہے وہ کیا پڑھے گا دونوں کو؟ مستور. تو یہ دونوں الگ ہی. مستور ہے یہ مستور ہے. تو دونوں الگ الگ ہیں. تو اس کو کون سا مستور کہتے ہیں؟ وہ اگرچہ مستور ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ چھپا ہوا ہے. اس کا حال چھپا ہوا ہے، چاہے نام چھپا ہوا ہو یا نہ ہو. اگر 3 لوگوں نے اس سے روایت لی ہے، یعنی ایک سے زیادہ لوگوں نے لی ہے، 2 سے زیادہ لوگوں نے لی ہے، تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مستور اور مجہول الحال. نمبر 5، لیکن ایسا راوی کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے. مجہول راوی کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ مستور ہو یا مجہول الحال ہو یا مجہول العین ہو، دونوں ضعیف ہیں. لیکن علماء نے ایک بات یہاں یہ کہی، ابن حجر نے، نووی نے اور بعض علماء نے ایک بات کہی ہے کہ اگر کئی راویوں نے اس سے روایت لی ہے اور روایت لینے والے ثقات ہیں، پختہ راوی ہیں، مضبوط راوی ہیں، تو اس کا اعتبار قائم ہوتا ہے. اس کا اعتبار قائم ہوتا ہے کہ اس سے جن لوگوں نے روایت لی ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں، اور سب کے سب کیسے ہیں؟ ایسی روایت ہیں جو ثقہ ہیں، اور کسی نے اس کو برا نہیں کہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ انہوں نے روایتیں لی اور کئی ثقہ راویوں نے، معتبر راویوں نے، علماء نے، محدثین نے اس سے روایت لی لیکن اس کو برا نہیں کہا. تو یہ قرینہ ہے کہ یہ چلتا ہے. اگر یہ برا ہوتا تو اس کے بارے میں بتاتے. اس طرح سے بھی بعض علماء نے کہا ہے، ابن حجر نے بھی کہا اور نووی وغیرہ نے بھی، ذہبی وغیرہ نے بھی اس سے استدلال کیا ہے. آگے آئیے. بدعت، 5ویں چیز جو غیر معتبر کرتی ہے کسی انسان کو دینی اعتبار سے، تقوی میں جرح. وہ کیا ہے؟ بدعت. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہاں؟ دین میں. نئی چیز کا دین میں لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین کے کامل ہو جانے کے بعد دین میں نئی چیز کا لانا، کمی، زیادتی یا تبدیلی کے ذریعے سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ البدعہ. تو بدعتی راوی بھی معتبر نہیں ہوتا ہے. تو بدعت کسی راوی کو ضعیف بنا دیتی ہے. لیکن علماء نے یہاں پر کچھ تفصیل اختیار کی ہے. نمبر 1، اگر ایسا راوی ہے کہ جو سچا ہے لیکن کسی بدعت میں مبتلا ہے، تو ایسے راوی سے اگر واقعی وہ اپنی خبر میں سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو ایسے راوی سے روایت لی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کی بدعت مکفرہ نہ ہو. یعنی بدعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ بدعت ہے جو آدمی کو اسلام سے باہر نکال دیتی ہے، اور ایک وہ بدعت ہے جو اسلام سے باہر کچھ عبادتی بدعت ہو. لیکن ایک بدعت ایسی قبر پرستی مثلا، ایسی بدعت جو ایک دم اسلام سے باہر، یا دین کی بنیادی چیزوں کا انکار، جیسے جہمیہ وغیرہ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیا، جو اللہ ہر جگہ ہے کہ قائل ہیں. جہمی ہیں وہ لوگ. ہم عقیدے پہ جب آگے جا کے کریں گے فرقوں کے بارے میں، تب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جہمی کس کو کہتے ہیں. تو جہمیہ کا ایک عقیدہ یہ بھی کہ اللہ ہر جگہ ہے. جہمیہ کا عقیدہ یہ ہے. اسی لیے علماء نے ان کی تکفیر کی ہے جہمیہ کی. اور بھی ان کی یعنی برائیاں ہیں، صرف ایک نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اسی لیے امام البخاری نے کہا کہ میں یہودی کے پیچھے نماز پڑھوں یا جہمی کے پیچھے، کوئی فرق نہیں، مطلب مجھے کوئی پرواہ نہیں.
یعنی دونوں برابر ہی ہیں. تو اتنا سخت علماء نے جہمیہ پر رد کیا ہے. وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، اور ان میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ بھی تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے. ان کے خلاف بہت سارے علماء نے کتاب لکھی ہے، جن میں سے امام احمد بن حنبل بھی ہیں، جن کی کتاب ہے الرد علی الجہمیہ، جہمیوں پر رد. اور کہیں امام الدارمی کی کتاب ہے، اور دوسرے بھی علماء ہیں، عثمان بن سعید الدارمی. تو بدعت ایک راوی کو کیا ثابت کر دیتی ہے؟ ضعیف. لیکن اگر وہ راوی بدعت مکفرہ کا مرتکب نہ ہو، یعنی ایسی بدعت میں مبتلا نہ ہو جس سے اسلام کے باہر چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک موقع باقی رہتا ہے. کب؟ جب دو باتوں کا اس میں، یعنی دو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں. ایک، وہ سچ بولتا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، جس میں دینداری وغیرہ سب آ گئے ہو تو ماننا ہی پڑے گا، مطلب پکڑ کے چلنا ہے آپ کو. عبادت گزار ہے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، متقی پرہیز ہے، اور جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی بدعت کا داعی نہ ہو، بدعت کا داعی نہ ہو. چپ کے کوئی عمل کر رہا ہے اپنا وہ ایک اور بات ہے. ایک یہ کہ اس کا پورا کیا ہے، پریچر ہے، اس کا پروپگیشن سینٹر ہے، اس کا وہ بدعت پھیلاتا ہو، بدعت کا داعی ہو، اس کی روایت نہیں لی جائے گی. اور ایک چیز علماء نے کہی کہ ایسے راوی کی اگر وہ سچا ہے اور بدعت کا داعی نہیں ہے تو اس کی ایسی روایت مقبول ہوگی جو اس کی بدعت کو سپورٹ نہیں کرتی ہو، لیکن ایسی روایت مقبول نہیں ہوگی جس سے اس کی بدعت کو سپورٹ ملتا ہو، کیونکہ غیر ثابت شدہ ہے اور وہی بتا رہا ہے ایک چیز، تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑا سا کمپلیکس ہوگا آپ کے سمجھنے میں. بدعتی راوی معتبر ہے؟ نہیں، یہ بیسک بات ہوئی. دو، کچھ راوی بدعتی ہونے کے باوجود ان کی روایت لی جاتی ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ سچ، یعنی متقی ہو اور اس کے بعد سچا ہو، بدعت کا داعی نہ ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو اور بدعت کا داعی نہ ہو. اور ایسے راوی کی کون سی روایت لی جائے گی؟ جو اس کی بدعت کو سپورٹ نہیں کرتی ہو. کتنا احتیاط کیا محدثین نے، دیکھیں آپ. یعنی ایک روایت اگر صحیح بخاری کی ہے تو دنیا کے بڑے بڑے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہو، اس پہ کتنی محنت ہوئی ہے. یعنی ایک روایت تو کتنا ایک راوی رہتا ہے سند میں، 5-10 راوی ہوتے ہیں، ہر راوی سچے نے سچے سے کہا، سچے نے سچے سے، دیندار، متقی. ایسے لوگوں سے جو چیز پہنچی ہے اس کو کہا جاتا ہاں یہ حدیث صحیح حدیث ہے. یعنی کتنی قیمتی چیز ہے وہ BBC نہیں ہے. ایک آدمی نے ایسا بولا، ایسا ہے نہیں ہے. آپ بتائیے دنیا کا کون سا ادارہ ہے اور کون سا انفارمیشن سینٹر ہے جہاں پر راویوں کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے کہ اس نے خبر دی تو یہ کتنا معتبر جو اس کو مانا جائے؟ ہے ایسا؟ اور اس کا کیا سسٹم ہے، کیسا ویریفائی کریں گے؟ آپ بتائیے. تاریخ لکھی گئی، آج نیوز پیپر میں آتا ہے، راستے پہ 10 آدمی کھڑے تھے، ایک نے کہا ایسا ہوا. وہ کتنا سچا ہے جھوٹا ہے معلوم ہے؟ وہ رشتہ دار تھا جس نے مارا اس کا، بولا نہیں اس نے نہیں مارا، اس نے پہلے مارا اس کو. تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی بول سکتا ہے. لیکن حدیث میں کیا ہے؟ اسی آدمی کی بات معتبر ہے جو سچا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اس کی یادداشت کیا ہو؟ پختہ ہو. سمجھ میں آیا؟ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے مزید آگے کی چیزیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور اگلے درس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں ہے. کیا آپ غافل تھے؟ غفلت میں تھے کہ نہیں؟ دیکھا جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.